العدو ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وبتد صخور ميدان عرضه اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی صفت ان كل شهادت صفت انه خیر الموصوف انه خیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد کرنه ومن کرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عد والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على النبي الرحمه وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتظر العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آپ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں تو مل کے بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی مجلس اعزا بسلسلہ شہادت قسیم النار والجنہ مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل منعقد ہے اور بات کا آغاز کر رہا ہوں بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب صفیفہ کے امیروں سے نہیں قدیر کے فقیروں سے کیا بات ہے بغیر تمہید کے گفتگو میں قدم رکھ رہا ہوں فقیر شام نے جب شام کی حکومت سنبھالی اور ہر طرف اس نے امیر المومنین کے خلاف منبروں سے بولنا شروع کیا اور حکومت سنبھالنے کے بعد ہر کام کو امیر المومنین کے خلاف کرتا تھا. اسی دور میں رسول کے چچا کے بیٹے جناب عباس کے فرزند موجود تھے جو کہ صاحب تفسیر قرآن بھی ہے, مفسر قرآن, اور تاریخ میں تفسیر قرآن ایک موجود ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے موجود ہے. تفسیر کیا کرتے تھے اور جب تفسیر کرتے تھے تو ہر آیت کی تفسیر میں کہیں نہ کہیں سے ذکر علی لے آیا کرتے تھے. کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ذکر علی کسی نہ کسی آیت میں لے کے آ جایا کرتے تھے تفسیر کے درمیان. ایک دن فقیر شاہ اور ابن عباس کو یہ لقب ملا ہوا تھا کہ امت کی سیاہی کہا کرتے تھے لوگ ابن عباس کو. اور ابن عباس کا علم وہ علم تھا کہ جب ایک شخص کے پاس ایک روم کے بادشاہ نے خط لکھا, خط کے ساتھ ایک شیشی بھیجی, تو اس خط میں لکھا تھا کہ اگر تم رسول کے سچے وصی ہو تو اس شیشی کے اندر کائنات کی ہر شے کو بند کر کے میرے پاس بھیج دو. جب وہ سارے پریشان ہوئے تو ابن عباس نے کہا کہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے,
اس کے اندر سمندر کا تھوڑا سا پانی بھر کے اس خط کے ساتھ اس کو واپس بھیج دو، اور ساتھ میں قرآن کی وہ آیت لکھ کے بھیجو کہ جس میں خدا نے کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات بخشی ہے۔ جب ابن عباس نے یہ کہا تو کہنے لگے ابن عباس اتنا علم تمہیں کہاں سے آیا؟ تو مسکرا کے کہنے لگے بس کچھ راتیں علی کے ساتھ گزاری، بس کچھ راتیں امیر المومنین کے ساتھ بسر کی تھی۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ کچھ راتیں بسر کرنے کے وقت جب امیر المومنین کے ساتھ میں موجود ہوتا تھا تو ایک دن علی نے بائے بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی، اور دن پہ دن گزرتے رہے لیکن تفسیر ختم نہ ہوئی۔ اور جب کافی دن گزر گئے تو علی امیر المومنین نے مسکرا کر فرمایا ابن عباس اگر میں علی چاہوں تو بائے بسم اللہ پر اتنی تفسیر کروں کہ کائنات بھر جائے لیکن بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو، بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو لیکن یہ کائنات بھر جائے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں یہ علم علی کا عطا کردہ علم ہے، میں نے علی سے علم حاصل کیا ہے۔ فقیر شام کے دور میں فقیر شام اس کے پاس جناب ابن عباس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا ابن عباس ہم نے سنا ہے کہ تم تفسیر کرتے ہو اور ہر آیت کے اندر تفسیر کرتے ہوئے علی کا ذکر کرتے ہو، کبھی کوئی سی آیت کی تفسیر علی کے بغیر بھی کرو، کسی آیت میں علی کے بغیر بھی اس کی تفسیر کر کے دیکھو۔ تو ابن عباس نے کہا کیسے کروں علی کے بغیر قرآن کی تفسیر؟ قرآن کی آیت میں علی موجود ہے۔ کہنے لگا ابن عباس ذرا غور سے دیکھو 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، کوئی نہ کوئی آیت تو ہوگی کہ جس میں علی نہ ہو۔ تو کہنے لگے توجہ، کہنے لگے ابن عباس کہ اس آیت کی تفسیر کرو کہ جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو مسکرا کر کہنے لگا کہ ابن عباس اس آیت میں خدا اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے اور تطہیر کا ذکر کر رہا ہے، اور چادر تطہیر کے نیچے بھی علی تھے، اس لیے اس آیت کے اندر بھی علی ہے۔ کہنے لگا ابن عباس اس لیے اس آیت کی بھی تفسیر نہ کرو۔ ابن عباس نے کہا پھر کون سی آیت کی تفسیر کروں؟ کیا اس آیت کی تفسیر کروں کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ کہنے لگا اس آیت کے اندر بھی علی موجود ہے، اس لیے کہ رکوع میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کا نام علی ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اسے علی کہتے ہیں، اس لیے اس آیت کی بھی تفسیر نہ کرو۔ ابن عباس کہنے لگے پھر کون سی آیت کی تفسیر کروں؟ اس آیت کی تفسیر کروں کہ جس کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور ایک ڈرانے والا رکھا ہے، جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا اس امت کے اوپر ڈرانے والا میں ہوں اور ہدایت کرنے والا علی ہے، کیا اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہنے لگا نہیں ابن عباس اس آیت کے اندر بھی علی موجود ہے، اس آیت کی تفسیر بھی نہ کرو۔ ابن عباس نے کہا کون سی آیت کی تفسیر کروں؟ کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کروں کہ جس کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ ایک من ہے جو بستر پر لیٹ کے خدا کی مرضیاں کرتا ہے۔ کہنے لگا ابن عباس اس آیت کی بھی تفسیر نہ کرو، اس لیے کہ بستر پر لیٹنے والا علی تھا، اس آیت کی بھی تفسیر نہ کرو۔ کہنے لگا ابن عباس اگر تفسیر کرنی ہے تو اس آیت کی تفسیر کرو جس میں خدا کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ابن عباس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے تیری بد نصیبی ہے، اس آیت میں بھی علی موجود ہے۔ تیری بد نصیبی یہ ہے کہ اس آیت میں بھی علی موجود ہے۔ اس نے کہا ابن عباس اس آیت میں کیسے ہے؟ ابن عباس نے کہا وہ دور یاد کرو کہ جب رسول کی شہادت کے 1 برس کے بعد مدینہ شہر میں زلزلہ آیا تھا، اور جب زلزلہ آیا تو سارے مدینے والے اپنے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے تھے اور کسی کی ہمت نہیں تھی باہر نکلے۔ اس وقت جب زلزلہ آ رہا تھا علی اطمینان کے عالم میں اٹھے اور اٹھ کے اپنے گھر سے باہر نکلے اور مدینہ کی گلیوں میں علی نے چلنا شروع کیا۔ زمین زلزلے سے لرز رہی تھی اور چلتے چلتے علی مدینہ سے باہر مدینہ کے ایک صحرا میں آ کے پہنچے، اور جب وسط صحرا میں علی پہنچے اور جب وسط میں پہنچ کے امیر المومنین نے زمین پر پیر سے زور سے ٹھوکر ماری اور پیر کو زمین پر زور سے مار کے علی نے اسی آیت کو پڑھا تھا اور پڑھ کر کہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اے زمین تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے چپ ہو جا۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، مجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے کہ خاموش ہو جا، کیا اس آیت کی تفسیر کروں؟ کہنے لگا ابن عباس ہر آیت میں علی ہے، قرآن کھول کے تو دیکھو قرآن کی بات میں علی موجود ہے، قرآن کے لفظ میں علی موجود ہے،
دیکھنے والی نگاہیں چاہیے قرآن کے اندر علی موجود ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے، اس چلتی پھرتی قرآن کی ایک آیت کو سجدے میں ضرب لگا کے مار دیا. جی بھر کے گریا کرنا اللہ. ایک دن اور ایک رات کا مہمان رہ گیا. ہاں عزادارو، وہ علی کہ جو دوسروں کا اتنا خیال رکھتے تھے، جب جانے لگے مرغابیوں نے روکا تو آواز دے کے کہنے لگے بچوں اگر میرے بعد ان کا خیال رکھ سکو تو انہیں پال لینا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. جب 17 رمضان مولا نے آخری خطبہ دیا ہے تو روتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ اے کوفے والو کیا میں تمہارا برا امام تھا؟ تو کہنے لگے نہیں مولا، جیسے آپ ہمارے امام تھے ایسا کوئی ہمارا امام نہیں. کہ یا علی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ آدھی رات کے وقت اپنے کاندھے پر بوری اٹھا کے یتیموں کے گھر پہنچایا کرتے. یا علی جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا ان کا خیال رکھا ہے آپ. کوفے کے یتیم جب مولا علی نے حکومت کرنا شروع کی اور مولا نے ان کی پرورش کرنا شروع کی تو کوفے کے یتیموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں یتیم نہ کہا کرو، اس لیے کہ ہمارا بابا علی ہے، ہمارا پالنے والا علی ہے. اور 21 رمضان کے بعد سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جیسے ہم یتیم ہیں ویسا کوئی نہیں، ہمارے جیسا یتیم کوئی نہیں. ہاں عزادارو، امیر المومنین کو سرب لگ چکی ہے. امیر المومنین گھر میں موجود ہیں اور بیٹیوں کو دیکھ کے روتے ہیں، بیٹوں کو دیکھ کے روتے ہیں. چاروں جانب بچے موجود ہیں، چاروں جانب اولاد موجود ہے. عزادارو بس 2 جملے سن لینا حوصلے کے ساتھ. امیر المومنین ایک نظر زینب کو دیکھتے ہیں، ایک نظر حسین کو دیکھتے ہیں. سب کو جناب حسن کے حوالے کیا. جناب حسن کے حوالے کرنے کے بعد جناب ام البنین آگے بڑھی اور بڑھ کر کہنے لگی آقا مولا کیا میرے عباس سے غلطی ہو گئی ہے کوئی؟ کہا ام البنین کیا مطلب؟ کہنے لگی مولا آپ نے سب کو مولا حسن کے حوالے کر دیا لیکن میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا. جناب امیر نے جناب عباس کو قریب بلایا اور جناب حسین کو قریب بلایا. یہ تھا اگر دنیا لوگ تاریخ سمجھ رہی تھی کہ عباس کو حسین کے حوالے کریں گے، لیکن تاریخ نے منظر دیکھا حسین کا ہاتھ اٹھا کے علی نے عباس کے ہاتھ پہ رکھا اور آواز دے کے کہا عباس میرا حسین تمہارے حوالے، عباس میرا حسین تمہارے حوالے. آزادارو سب کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے رہے. علی 20 رمضان سے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کر دی. گھر والوں کو وصیتیں کرتے ہیں، گھر والوں کو وصیتیں کرتے ہیں، اصحاب کو وصیتیں کرتے ہیں. مولا کے اصحاب مولا سے ملنے آ رہے ہیں، مولا کے لوگ مولا سے ملنے آ رہے ہیں، مولا کے بچے مولا کے پاس بیٹھے ہیں. عزادارو مولا سب کو وصیتیں کر رہے ہیں. وصیتیں کرتے کرتے مولا کا ایک صحابی مولا سے ملنے آیا جس کا نام عبداللہ ابن عفیف تھا. مولا سے جب ملنے آیا تو مولا کا یہ بوڑھا اور اندھا صحابی کہ جس کی دونوں آنکھیں صفین میں لڑتے لڑتے چلی گئی تھی مولا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، میری تمنا ہے کہ آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، ایک مرتبہ آپ کے سر کے زخم کو دیکھ لوں. عزادارو یہاں روک ایک جملہ یاد آ گیا، جملہ حوالے کروں.
ایک شخص مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا یا علی آپ کے سب سے زیادہ آپ کو کس بات پہ دکھ پہنچا ہے؟ تو علی نے کہا مجھے 2 باتوں نے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ تو کہنے لگا یا علی وہ 2 باتیں کون سی ہے؟ رو کے کہنے لگے پہلی یہ بات ہے کہ کنفذ نے میرے سامنے میری زوجہ کو مار جانے والے، اور دوسرا دکھ جس بات کا ہے وہ یہ بات ہے کہ میری زوجہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی، زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ 2 باتوں کا دکھ علی کو بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ نے کہا مولا آنکھیں عطا کیجئے۔ مولا نے کہا عبداللہ میں تمہیں آنکھیں تو عطا کر دوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اس کوفے کے بازار میں تم ایک منظر دیکھو گے اور وہ منظر دیکھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو خود پھوڑ لو گے۔ کہنے لگا مولا اگر ایسی بات ہے تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ میری اور آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ علی کی آواز آئی کہ عبداللہ اب میری اور تمہاری ملاقات محشر میں ہوگی، میں تمہیں میدان محشر میں ملوں گا۔ عبداللہ کہنے لگا مولا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ قیامت آ گئی؟ عبداللہ کی طرف دیکھ کے علی نے کہا عبداللہ جب علی کی آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی، جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ عزاداروں 40 ہجری 21 رمضان علی کی شہادت ہو گئی، 20 برس گزر گئے، 61 ہجری 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا۔ قافلہ جب کربلا سے چلا چلتے چلتے کوفہ کے بازار میں پہنچا، کوفہ میں اعلان ہوا کوفے والوں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جس نے تماشا دیکھنا ہے وہ کوفے کے بازار میں آ جائے۔ عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کے بازار میں آیا، ابھی بازار میں آ کے کھڑا ہوا تھا کہ اچانک چیخ مار کے کہنے لگا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عبداللہ کے ساتھیوں نے عبداللہ کو پکڑا اور کہنے لگے عبداللہ کیا قیامت قیامت لگا رکھا ہے؟ قیامت تو نہیں آئی، ہم کوفے کے بازار میں کھڑے ہیں۔ اور رو کے کہنے لگا عبداللہ 40 ہجری جب مولا سے ملنے گیا تھا تو مولا نے کہا تھا جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ رو کے کہتا ہے میں اس کوفے کے بازار میں علی کی آواز سن سکتا ہوں۔ عبداللہ کا ساتھی دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا عبداللہ قیامت نہیں آئی، علی کی بیٹی آیا